کیا آپ ان سے بات کر لیجئے 70% نہیں 70% کراچی کا حافظ صاحب میری بات نہیں سن رہے. کراچی کا مقدمہ ہے اور ہمیں کراچی سے جوائن کریں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا ملیر میں 2.5 سالہ نعمان کا قصور یہ تھا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوا اور کراچی کے ہر بچے کا یہی قصور ہے کہ وہ کراچی میں پیدا ہو رہا ہے اور گٹر اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی ہے اور بہت افسوسناک صورتحال بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا 6 مئی کا ایک واقعہ جس میں گلشن اقبال میں 13D کے علاقے میں بھی ایک بچہ 6-7 سال کا وہ بھی اسی طرح سے ایک کھلے ہوئے مین ہال میں گر گیا تھا اور آج تک اس کی لاش نہیں ملی ہے. اس کے والدین کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے جو تکلیف اس کا درد ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی ویڈیو چلی جس میں ایک بچے کی لاش ایک کھلے ہوئے نالے جس کے اوپر گندگی کا ڈھیر تھا اور اس پر تیر رہی تھی اور لوگ اس کو ڈنڈوں سے نکال رہے تھے. اور یہ روح فرسا واقعہ اب سامنے آیا ہے میمن گوٹ کا جس میں 2.5-3 سال کا بچہ پاکستان کے سمجھ لیں کہ 14 اگست کے حوالے سے وہ کپڑے بھی وہی پہنا ہوا تھا اور وہ اس میں ڈوب گیا. کراچی کے لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ ایسا مافیا ہم پر مسلط ہے جو 15 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے اور شہر کو گٹر کے ڈھکن تک نہیں دے سکے, ان کی حفاظت تک نہیں کر سکے. اور یہ جو میمن گوٹ ہے یہ ہمارے ڈپٹی میئر صاحب کے علاقے میں ہے. میں صرف ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت شہر میں کم از کم 25-30 ہزار مین ہول ایسے ہیں جس پہ ڈھکن موجود نہیں ہے. اور اس کی ہم نے ایکسرسائز کی اپنی یونین کمیٹی میں, لوگوں سے کہا اپنے عملے سے اور کارکنوں سے جو ہمارے کونسلرز ہیں ان سے کہ آپ جا کر دیکھیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری یوسی میں 130 کے قریب گٹر ایسے ہیں جن میں ڈھکن موجود نہیں ہے. ہم نے کہا ہنگامی بنیادوں پہ اس کو کسی طرح سے کور کرو, لیکن اس کے ساتھ جب ہم نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اب جو ہو گئی ہے جو بورڈ ہے اس کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے. 10 دن ہو گئے وہ جواب نہیں دے رہے. یہ میری یونین کونسل میں یہ حال کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ واٹر بورڈ ہے یہ پورے شہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا. یہ تو واقعہ ڈپٹی میئر کے حلقے کا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ یہ ڈوبنے والا بچہ بھی یہ تو مقامی بچہ تھا نا, سندھی بچہ تھا, بلوچ بچہ تھا, یہاں مہاجر بچہ تھا. حافظ صاحب اس میں بحث جو یہ رہی ہی نہیں کہ وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ مہاجر ڈوب رہا ہے کہ سندھی ڈوب رہا ہے. بالکل وہ گٹر تو بلا تفریق بچوں کو نکل رہا ہے نا, بلا تفریق بچوں کو نکل رہا ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ بلدیات میں آپ موجود ہیں, آپ کو ایک بڑا ووٹ ملا, وہ الگ بات ہے کہ میئرشپ آپ کلیم کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ اس پہ ہمارے ہاں باقی مسائل کی طرح سیاست ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہونی چاہیے, یا اس مسئلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایک ورکنگ ریلیشن بناتے ہوئے پیپلز پارٹی کے میئر کو انگیج کرتے ہوئے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں, کراچی کے بچوں کو تو بچائیں؟ نہیں, مشترکہ کیا مطلب ہے؟ یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا ہاتھ ہم نے روکا ہے کہ آپ گٹر کے ڈھکن نہ لگائیں. اس میں مشترکہ کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو بات کر کے چیزوں کو ڈیفیوز کرنے والی بات ہوتی ہے نا, جو ہمارے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کر رہے تو ہم کام نہیں کر سکتے. ارے بھائی آپ کا ہاتھ روکا ہے کہ ہم نے کام کرنے سے؟ ہم نے کہا تھا کہ نئی کراچی اور سرجانی کا پانی بند کر دو اور عذاب میں مبتلا کر دو لوگوں کو, اور پھر جب احتجاج ہوا تو آپ نے کھولا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں, کام کرو نہیں, کرپشن کرو, لوٹ مار کرو. اس سے پہلے بھی تو یہ ایڈمنسٹریٹر تھے, تو یہ کوئی سیاست کا مسئلہ تھوڑی ہے, یہ تو آپ کی پرفارمنس کا مسئلہ ہے, یہ تو کرپشن کا اور نااہلی کا مسئلہ ہے. نیچے سے لے کر بلاول ہاؤس تک جب واٹر بورڈ کا بھتہ جائے گا, سیوریج کا بھتہ جائے گا, پانی کا بھتہ جائے گا, تو پھر بتائیں کہ کراچی کے لوگوں کو کیا ملے گا. یہ بند کرنے آئے تھے نا, آبادی کا پانی بند کیا, کیا انہوں نے جعلی ہائیڈرنٹ بند کیے؟ بتائیں مجھے. نہیں, یہ تو سب ملے ہوئے ہیں, یہ تو اس کرپشن کے دھندے کے اندر پوری طرح سے اترے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر اس کے اوپر آواز اٹھتی ہے اور اس کو کوئی سیاست کہتا ہے تو کراچی کے حق کی آواز ہم اٹھائیں گے. اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہمیں تباہ کر دیں گے, ہمارے بچوں کو اسی طرح ڈبوتے رہیں گے یہ ظالم. اچھا, اس میں حافظ صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا بار بار یہ موقف رہا ہے جو کہ بہت آپ کہہ لیجیے صلاحیت رکھتا ہے, اگر آپ کراچی میں چائے کے ہوٹلوں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کھانے کی میز پر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کہ کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں اس شہر کو چلانے دیا جائے. یہ ایک بڑا بنیادی سا مطالبہ ہے جو کہ یقینی طور پر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مقامی جو لوگ ہیں وہی اس شہر کو چلائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو بیجا مداخلت ہے اس کی وجہ سے بھی شہر کا یہ حال ہے جس کو ہم روتے رہتے ہیں آئے دن؟ دیکھیں بات یہی تو بات ہم کرتے ہیں, اسی لیے تو ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا, پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. اختیارات کی منتقلی کی بات ہے. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ آپ کے ٹاؤنز آ گئے ہیں, آپ کی یوسیز آ گئی ہیں.
ہمارے ٹاؤنز آ گئے ہیں لیکن آج تک ان کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ گٹر کے ڈھکن کا فیصلہ بھی خود کر سکیں. تو یہ تو ان کا جمہوریت ہے, اس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں, پھر اس کے باوجود بھی میدان میں موجود ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, افسروں سے رابطہ کرتے ہیں. افسر تو بنے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت, اس لیے کہ یہ سندھ حکومت نے ان کو اپنی جو ہے وہ ذاتی پسند ناپسند اور جہلپن پہ تو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اکثریت کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی بیچارے کچھ نہیں کر پاتے. تو اکثریت جو ہے وہ, اور پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جو کراچی کے افسران ہیں ان کو کسی شعبے کا ہیڈ نہیں بنایا جاتا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو یونیفائڈ گریڈ سے آئے گا سندھ کونسل کے, صرف اسی کو جو ہے وہ آپ ہیڈ بنائیں گے. اچانک سے پتہ چلتا ہے ٹاؤن کے چیئرمین کو کہ شکارپور سے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اپنی ویگو میں اور اپنے گارڈز کے ساتھ, اور کہتے ہیں مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ آپ وہ دیں, اپروول دیں, جوائننگ دیں, اور میں یہاں پر جو ہے وہ فلاں افسر لگ گیا ہوں. کیسے دے دیں بھائی آپ کو جوائننگ؟ پہلے سے ہمارے پاس جو افسران موجود ہیں ان کا کیا کریں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو ان کا وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ کراچی کو برباد کر رہا ہے, اور کراچی میں رہنے والے ہر فرد کو برباد کر رہا ہے. میں نے کہا نا کہ گٹر کا کھلا ہوا ڈھکن تو زبان نہیں پوچھتا, مسلک نہیں پوچھتا, مذہب نہیں پوچھتا, سب کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تیمور تالپور صاحب میرے ساتھ بھی کرنا ہوگا, ان سے اپنا حق بھی لینا ہوگا. تیمور تالپور صاحب میرے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے سارے معاملے پر کہ ہم اگلے انتخاب میں 70% کراچی کا, حافظ صاحب میری بات نہیں سن رہے, 70% کراچی کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ نے میری بات سنے بغیر جو ہے یہ سمجھا کہ میں تیمور تالپور صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 70% کراچی وہ کلیم کر رہے ہیں. حافظ صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں کائنڈلی ان کو ٹرائی کیجئے دوبارہ. حافظ صاحب ناراض ہو گئے, لیکن تیمور تالپور صاحب 70% کراچی کا تھے. لیکن بہرحال ہم یقینی طور پر کسی دن کوشش کریں گے کہ ہم جب کسی اور سیاسی شخصیت کا نام لیں تو حافظ صاحب اس طرح سے ناراض ہو کر نہ جائیں, کیونکہ سوال کرنے کے لیے ہمیں کسی دوسری شخصیت کا نام تو لینا پڑتا ہے. بہرحال حافظ صاحب آپ مجھے سن تو نہیں پا رہے, آپ نے وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.